مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور ختم نبوت مولوی کو سنیں گے جو تسلیم کرتا ہے کہ بہت سارے مسلمان احمدی مسلمان ہو چکے ہیں، اور ساتھ یہ الزام لگاتا ہے کہ احمدی مسلمانوں کا یہ مشن ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں سے ختم نبوت کا عقیدہ ختم کر دیں. یہ بالکل جھوٹ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان جو حقیقی طور پہ ختم نبوت کو مانتے ہیں وہ احمدی مسلمان ہی ہیں. یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے. اس عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے غریب طبقات میں اور چوپڑ پٹیوں میں، سلم ایریوں میں، اور جہاں غربت سے لوگ دوچار ہو کر پریشان رہتے ہیں ان لوگوں میں. اور اس طرح سے کچھ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور فیس بک سے اور انسٹاگرام سے اور اسی طرح سے جتنے بھی انٹرنیٹ کے ذرائع ہیں ان سے جو لوگ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ویب سائٹس پر اور انٹرنیٹ کی ذریعے سے مہیا ہونے والی چیزوں پر جن کو بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے، ایسے لوگ زیادہ اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں. کیونکہ ویب سائٹس جو انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں ان میں سے بہت سے ویب سائٹ قادیانیوں کے چلائے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے چلائے ہوئے ہیں جو اس عقیدے کو مسلمانوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے اس عقیدے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے بنائے ہوئے ویب سائٹس ہیں، ان لوگوں کا فراہم کردہ مواد ہے. یہ مسلمان جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس مواد کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے عقائد یا اس کے نظریات اور اس کی وہ باتیں، اس کا وہ زہر دھیرے دھیرے اندر دلوں میں اترتے جا رہا ہے، جس کی بنا پر ان کے دلوں سے ختم نبوت کا عقیدہ جو مضبوطی سے جمع ہوا تھا وہ کمزور پڑ رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے. اب ضرورت اس کی ہے کہ ہم کیسے امت کو اس عقیدے کے کمزور ہونے سے بچا سکیں، اور اس عقیدے کو جو کمزور کر رہے ہیں اور جو جن ذرائع سے، جن وسائل سے، جن تحریکوں سے، جن شخصیتوں سے یا جس لٹریچر سے یا جن تحریکات کے ذریعے سے مسلمانوں کے اس عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس سے تعاقب کیسے کریں، اس کا مقابلہ کیسے کریں، اس سے جائزہ کیسے لیں اور اس سے کیسے وہ مسلمانوں کو بچائیں. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے. نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی ہے. نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں. ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے بھی تلاوت کی ہے. ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے. بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے
کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں، جیسا کہ میں نے کہا۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد